ذاکر نائک کہتے ہیں کہ جو مر چکا اس سے کچھ مانگ نہیں سکتے، یہاں تک کہ پیغمبر محمد صاحب سے بھی نہیں۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ ذاکر نائک کے بھاشنوں سے تمام مسلمان ناراض ہیں۔ وہ مزاروں کو مٹی میں ملانے کی بات کرتے ہیں، محمد صاحب سے بھی منت مانگنے کے خلاف ہیں کیونکہ وہ مر چکے ہیں۔ وہ امام حسین کے قاتل شاسک یزید کی بڑائی کرتے ہیں۔ سرکار نے لکھنؤ میں ان کے لیکچر دینے پہ روک لگا دی ہے۔ اب ان کے خلاف فتویٰ بھی آ گیا ہے جس میں ان کے بھاشنوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ لکھنؤ سے کمال خان، NDTV انڈیا کے لیے۔ اتنی بے ادبی پہ عرض کیا باری تعالیٰ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا سنو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اتنے درجے کی، اتنی مقدار کی بے ادبی کر دی تو یہ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا کفر ہوگا کہ تمہارے سارے اعمال آنن فانن ضبط اور بیکار کر کے دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ضبط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا احساس اور شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات کیوں فرمائی؟ یہاں ایک نقطہ توجہ طلب ہے۔ یہ بات کیوں فرمائی؟ شعور بھی نہیں ہوگا۔ لکھنے والے تیزی سے لکھ کے گزر جاتے ہیں، پڑھنے والے پڑھ کے گزر جاتے ہیں، کہنے والے کہہ کر گزر جاتے ہیں، نہیں مگر یہاں بھی رک کر ذرا رک کر سوچ لو۔ کیوں فرمایا تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوگا، خبر بھی نہیں ہوگی؟ اس بات کا ریلیونس اور اہمیت کیا ہے؟ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اچھا بھئی پتہ چلنے اور نہ چلنے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس کو سمجھ لیں تو بات سمجھ میں آ جائے۔ فرق یہ ہے کہ اگر پتہ اعمال ضبط ہو گئے وانتم تشعرون اور تمہیں سمجھ آ گئی، تمہیں سمجھ آ گئی کہ میرے اعمال ضبط ہو گئے، تو پھر تو آپ سوئیں گے نہیں، آپ تو اسی وقت رو پڑیں گے، گریں گے، سجدے کریں گے، توبہ کریں گے، معافی مانگیں گی، وہ عمل چھوڑ دیں گے، اللہ سے توبہ کر کے معافی لے کے پھر راہ راست پہ چل پڑیں گے۔ اگر پتہ چل جائے تو اس کا فائدہ یہ کہ میرے اعمال تو ساری زندگی کے برباد ہو گئے۔ جس کو یہ پتہ چل جائے وہ مسلمان آرام سے سوئے گا، ایک رات بھی نکالے گا نہیں، وہ تو گڑ گڑائے گا، روئے گا، چیخے گا، مار مرے گا، توبہ کر لے گا، اور جب توبہ کرے گا اللہ معاف کر دے گا۔ جب توبہ کر لے گا اللہ اس کا وطیرہ ہے معاف کر دے گا۔ مگر فرمایا ایک وہ کفر ہے جو معاف کر دیتا ہو، اور جس کو معاف کرنا ہوتا ہے اس کو پتہ چلنے دیتا ہوں کہ یہ کفر کر بیٹھا ہوں، اسے خبر ہونے دیتا ہوں، اسے شعور ہونے دیتا ہوں، اسے پتہ چلنے دیتا ہوں تاکہ اسے پتہ چلے یہ معافی مانگے، توبہ کرے اور میں معاف کر دوں۔ یہ ایک سلسلہ ہے، اور جس کے بارے میں طے کر لوں کہ اس بدبخت کو معافی نہیں کرنا، اس بدبخت کو معافی نہیں کرنا، ارے میرا انکار کر لیتا، میری بارگاہ میں نازیبا بات کر دیتا، مجھ سے معافی مانگتا، معاف کر دیتا، یہ بدبخت میرے محبوب کو گستاخ ہوا ہے، میرے محبوب کی بارگاہ میں گستاخی کی، میرے محبوب کے برابر بننا چاہتا، میرے محبوب کا ہمسر بننا چاہتا، میرے محبوب کی شان معاذ اللہ گھٹانے کا سوچنا چاہتا ہے۔ اس کی جرت اور ایسوں کو بھی معاف کر دوں توبہ کے بعد، ہائے ہائے یہ بات اگلی سننے والی۔ اللہ پاک نے فرمایا تو اگر پتہ چل جائے اس کے کہ میں لٹ گیا تو وہ توبہ کر لے گا، اور توبہ کر لے گا معاف کر دوں گا، مگر جو میرے محبوب کا گستاخ ہے اس بدبخت کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ نہ وہ توبہ کرے، نہ توبہ کرے، نہ معافی ہو، اور یہ کیسے ہو کہ توبہ نہ کرے؟ اس کا یہی طریقہ ہے کہ اس بدبخت کو پتہ ہی نہ چلے ہائے ہائے کہ میں لٹ گیا، کہ میں لٹ گیا۔ اب وہ زندگی بھر سمجھتا رہتا ہے کہ میں نے اتنے مدرسے بنائے،
اتنی مسجدیں بنائیں، حضور کی سنت پر عمل پیرا ہوں، اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے، اتنی نیکی کی، اتنی تبلیغ کی، اتنے جہادوں میں شریک ہوا، عمر بھر خوش ہے، گھمنڈ میں ہے کہ اتنے اعمال میرے پلے، اسے خبر ہی نہیں کہ بدبخت پلے کچھ بھی نہیں، تو لٹ گیا، مگر اسے لٹنے کا علم ہی نہیں، چونکہ علم نہیں لہذا گھمنڈ میں خوشی میں ہے، جب اس کے لٹنے کا علم نہیں لہذا توبہ بھی نہیں، اور توبہ نہیں تو معافی نہیں، یہ یکلخ پتا چلے گا جب آنکھیں بند ہوں گی اور قبر میں فرشتے آ کے اٹھائیں گے، ما کنت تقول فی اتخاذ رجل محمد، فرشتے اٹھا کے پوچھیں گے بدبخت